शब बारात के हवाले नाल इतवार और सोमवार की दरमियानी रात, ये जो आगे आ रही है इतवार और सोमवार, इसकी जो दरमियानी रात है ये शब बारात है। बारात का माना ये होता है कि अल्लाह बख्शिश फरमाता है। सादे अल्फाज में आप समझें कि अल्लाह अपने बंदों पे करम फरमाता है, उन्हें अपने अजाब से निजात अता फरमाता है, इसलिए इसको शब बारात कहते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस रात को अल्लाह कितना करम फरमाता है। सुबह शाम होती है, सूरज गुरूब होता है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह अपनी शान के लायक पहले आसमान पे आ जाता है। सारी रात सुबह तुलू होने तक सारी रात अल्लाह की रहमत आवाज़ देती रहती है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ, है कोई मुझसे मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसके गुनाह बख्श दूँ, है कोई मुझसे बीमारी की शिफा तलब करने वाला कि मैं उसको शिफा दे दूँ। अल्लाह की रहमत आवाज़ देती रहती है। जो खुश नसीब उस वक़्त झोलियाँ फैलाकर बैठे होंगे, उससे मांग रहे होंगे, क्या वो महरूम रह जाएंगे? यकीनन नहीं। अल्लाह उन पे अपनी रहमत फरमा देगा, अल्लाह उनके गुनाह माफ़ फरमा देगा। वो रिज़्क मांगेंगे, वो रिज़्क अता फरमा देगा। बीमारी की शिफा मांगेंगे, वो खुद कह रहा है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूँ। तो उस वक़्त जो अपनी झोली फैलाएगा अल्लाह यकीनन उस पर करम फरमाएगा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला इस रात को, शब बारात को, बनी बकर कबीले की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। कोई आदमी एक बकरी के बाल गिन सकता है? यहाँ हुज़ूर ने फरमाया पूरा रेवड़ बनी बकर की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। इतना करम होता है। तो खुश नसीबी है उन लोगों की जो इस रात को अल्लाह के ज़िक्र में गुजारते हैं, अल्लाह ताला की याद में गुजारते हैं। मैं जुमे पे भी मैंने दोस्तों को कहा था कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना, बड़ी करीम ज़ात है, बड़ी करीम ज़ात है। अल्लाह ने अपना तारुफ जब्बार और कहार के ज़रिए नहीं करवाया। हमें कहा जाता है ना, कोई भी खैर का काम करो तो पढ़ा करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लफ्ज़ है अर्रहमान अर्रहीम, कि मैं उसके नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान, बड़ा ही करीम। उसकी रहमत आप मुलाज़ा फरमाएं कि वो कितना रहमान है। मैं आपको बुखारी की हदीस सुनाता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने 100 रहमतें पैदा फरमाई। तवज्जो से सुनना, ये अल्लाह ताला की शान है। उसको सामने रख कर जब आप दुआ मांगेंगे ना, फिर आपको अपने गुनाह सही नज़र नहीं आएंगे। आप कहेंगे मेरे गुनाह तो उसकी रहमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो करीम है, बड़ा करीम है, करम फरमा देगा। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने 100 रहमतें पैदा फरमाई। कितनी? 100 रहमतें पैदा फरमाई। उन 100 में से अल्लाह ताला ने एक रहमत ज़मीन पर नाजिल फरमाई है। उन 100 रहमतों में से एक रहमत उसने ज़मीन पर नाजिल फरमाई है। दुनिया में आप जहाँ भी आपको कोई रहमत नज़र आ रही है, मसलन माँ बच्चे से मोहब्बत और रहमत करती है, बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, इसी तरह जहाँ भी आपको रहमत नज़र आ रही है, हुज़ूर ने फरमाया, इसकी मिसाल दी है हुज़ूर ने फरमाया तुमने देखा होगा कि अगर जानवर का पाँव भी अपने बच्चे पर आ जाए तो फ़ौरन उठा लेता है। ये उसके दिल में रहमत अल्लाह ने पैदा की है। जितनी भी रहमत तुम्हें नज़र आती है ना दुनिया में, वो उस एक रहमत का समरा और फल है। उस एक रहमत का। दुनिया के अंदर कितनी रहमतें हैं, कितना करम तुम्हें नज़र आता है, वो इस एक रहमत का मज़र है। तो जिस रब के पास 99 रहमतें हैं वो कितना करीम होगा। दुनिया में एक रहमत है, हर जगह रहमत ना। बच्चा माँ से मोहब्बत करता है, बच्चे से माँ मोहब्बत करती है, बाप करता है, उस्ताद शागिर्दों से प्यार करता है। लोग किसी को अगर किसी परेशानी में देखते हैं तो उनके दिल में नरमी और रहमत पैदा होती है।
یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو جس ذات کے پاس 99 رحمتیں ہیں وہ کتنا کریم ہو۔ اس وجہ سے بندہ ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا، یہ بابرکت راتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور وہ اتنا کریم ہے جو سچے دل سے معافی مانگے، جتنا بھی گناہ گار ہو وہ اتنا کریم ہے، وہ اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتا ہے، کتنا ہی انسان گناہ گار کیوں نہ ہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آدمی کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اس سے ایک گناہ ہوا، اس نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ 70 مرتبہ اس سے گناہ ہوا، میں مختصر کرتا ہوں، 70 مرتبہ اس سے گناہ ہوا، اس نے 70 مرتبہ معافی مانگی، میرے رب نے معاف فرمایا۔ 71ویں مرتبہ پھر گناہ ہو گیا، اب ذہن میں سوچنے لگا، دل میں سوچنے لگا، اب تو مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں نے 70 مرتبہ گناہ کیا، اس نے 70 مرتبہ مجھے معاف کر دیا، اب مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، اب میں اس کی بارگاہ میں کیسے معافی مانگوں؟ تو اللہ کی رحمت نے آواز دی، میرے بندے آج بھی سچے دل سے اگر میری بارگاہ میں آ جا تو میں آج بھی معاف کر دوں۔ اتنا وہ کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے۔ گناہ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور نے تعارف کروایا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ حیی کریم، کہ میرا رب بڑا حیاؤں والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے۔ اس کا کرم دیکھیں، ارشاد فرمایا ان اللہ یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا، کہ فرمایا میرا بندہ خالی ہاتھ لے کر آئے اور خالی واپس چلا جائے، مجھے اس سے شرم آتی۔ گناہ ہم نے کیے، وہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں فرماتا، وہ ہم پہ کرم فرماتا ہے۔ تو اس نے یہ ہماری بخشش کے بہانے بنا دیے، اس نے کچھ راتیں بنا دی، کچھ اس نے دن بنا دیے، کچھ اس نے مہینے بنا دیے، کہ اگر میرا بندہ کبھی بھی لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جائے تو میں اس کو قبول کر لوں۔ میں ساتھیوں کو مثال دیتا رہتا ہوں، والدین ناراض ہو جائیں، کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنی اولاد سے، کبھی ناراض ہو جائے تو کبھی وہ منہ بھی نہیں لگاتی، وہ کہتی ہے میں نے اب سے بات ہی نہیں کرنی، میں اس سے بہت ناراض ہوں، میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی۔ لیکن رب کریم اتنا کریم ہے کہ بندہ جب بھی نافرمان، جتنا نافرمان ہو، اس کی بارگاہ میں لوٹ کر آ جائے، میرے رب کی رحمت اسے قبول فرما لے۔ وہ یہ نہیں کہتا بھئی 60 سال تو ضائع کر کے آ گیا، تو اتنے سال اپنی زندگی کے میری نافرمانی میں گزار کر آ گیا، میں تجھے کیسے قبول کروں؟ نہیں، اللہ یہ نہیں فرماتا۔ اللہ جب اپنے بندے پہ کرم فرماتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اس پہ مزید کرم بھی فرما دیتا ہے۔ آخری حدیث پاک سنیں، آخری حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کتنا کریم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا۔ توجہ فرمائیں، ایک بندے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا پردہ فرما دے گا تاکہ اور بندے نہ دیکھیں، میرے بندے گناہ گار بندے اور میرا اپنا معاملہ ہے اور نہ دیکھیں، اللہ اس پہ اپنا پردہ ڈال دے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اس نے جو جو گناہ کیے ہیں اس کے گناہ اس کو دکھاؤ۔ فرشتے رجسٹر کھول کر اس کو گناہ دکھائیں گے، اس سے اقرار کروائیں گے، وہ کہے گا واقعی میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس دن انکار نہیں ہو سکے گا، انکار نہیں ہو سکے گا، چھپا بھی نہیں سکے گا، بندہ اقرار کرتا جائے گا۔ جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بہت سے گناہ جن کو ہم گناہ تصور بھی نہیں کرتے، ایسے گناہ جن کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ گناہ تو وہ ہوتے ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک بندہ ایک جملہ بولتا ہے، زبان سے ایک لفظ بولتا ہے، اگر وہ اچھا کلمہ ہو اللہ اس کو اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اگر وہ جملہ گناہ ہو اور اس کی زبان سے نکل جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو، ہوتا ہے بعض دفعہ ہم اس طرح جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاقاً جھوٹ بول دیتے، تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے،
لیکن وہ دوزخ کی اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان۔ اللہ اس کو دکھائے گا چھوٹے گناہ اس کے، تو حدیث میں آتا ہے اس بندے پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، اس کا جسم لرزنا شروع ہو جائے گا کہ میں تو پھنس گیا، میں تو اس گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تھا، اور میرے یہ سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، اقرار بھی کر لے گا۔ تو اللہ فرمائے گا، اللہ کی رحمت مظاہرہ دیکھیں، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، یعنی اللہ اس بندے سے خود فرمائے گا دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، آج بھی میں تیرے ان گناہوں پہ پردہ ہی ڈالتا ہوں۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، جو گناہ تم نے اس کو دکھائے ہیں اور یہ پریشان ہوا ہے ان کی وجہ سے، ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرما۔ اللہ اتنا کریم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہاں اللہ کی رحمت تو آواز دے رہی ہے کہ میری بارگاہ میں لوٹ آؤ، میں تم پہ کرم فرماؤں گا۔ کمزوری اور کمی تو ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوتے، اس لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کریں، اگر کھٹکھٹاتے رہیں گے تو یقیناً وہ کرم فرمائے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو نیکی اور خیر کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔